بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام عالی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ اگلی صبح اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت خوبصورت انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹے سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ با خدا، اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں موجود قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب آزاد ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے میں بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا۔ یہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسلام میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائع بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔
वहाँ इसने मशहद हसैनी बनवा दिया। इसके मुतल्लिक़ अल्लामा इब्न हजर हतीमी मक्की रवायत फरमाते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आप इसके साथ मुलातफत फरमा रहे हैं और इसको बिशारत दे रहे हैं। सुबह इसने हज़रत इमाम हुसैन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इसकी तबीर पूछी। उन्होंने फरमाया, शायद तुमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ कोई भलाई की है। इसने कहा, हाँ, मुझे एक ही बात याद है। मैंने नवासा रसूल हज़रत हुसैन के सर मुबारक को खजाना यजीद में देखा तो मैंने इनको 5 कपड़ों का कफन पहनाया और मैंने अपने साथियों के साथ इन पर नमाज जनाजा पढ़ी और इन्हें कब्र में दफन कर दिया। तो हसन बसरी ने इससे फरमाया, यही वजह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे इजहार रज़ामंदी फरमाया है। जनी यही तेरा काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ामंदी का सबब हुआ है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के बाद इसके जानशीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने सर मुबारक को निकाला और करबला जाकर खुद जस्दे मुबारक के साथ दफन कर दिया। एक रवायत यह है कि जब मंसूर इब्ने जमहूर ने शाम को फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो यजीद के खजाने वाले कमरे में गया। वहाँ पर इसे सुर्ख रंग की एक टोकरी मिली। मंसूर ने अपने गुलाम से कहा कि इस टोकरी को हिफाजत से रखो क्योंकि ये बनी उमिया के कीमती खजानों में से एक खजाना है। लेकिन जब इसको थोड़े अरसे के बाद खोला तो देखा कि इसमें इमाम हुसैन का नूरानी सर है जिससे अतर की खुशबू आ रही थी। इसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि एक कपड़ा लाए। इसने सर को इस कपड़े से ढांप दिया और फिर कफन करने के बाद इसको दमिश्क में बाबे फरादीस के पास दफन कर दिया।